السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ کی ایک ریاست میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا۔ امریکہ کی ایک ریاست میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف ایک مقدمہ کیا۔ اخبارات میں بھی یہ چیز زینت بنی، ٹی وی پر بھی اس کی تفصیل آئی۔ ماں نے مقدمہ کیا کہ میرے بیٹے نے گھر میں کتا پالا ہوا ہے۔ ماں نے مقدمہ کیا میرے بیٹے نے گھر میں کتا پالا ہوا ہے اور یہ روزانہ 3-4 گھنٹے اس کتے کے ساتھ بتاتا ہے۔ میرے بیٹے نے گھر میں کتا پالا ہوا ہے اور یہ روزانہ 3-4 گھنٹے اس کے ساتھ صرف کرتا ہے۔ یہ اسے نہلاتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ ٹہلنے کے لیے بھی لے جاتا ہے۔ وہ اپنے کتے کو روزانہ سیر بھی کرواتا ہے، اسے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، نہلاتا بھی ہے، دھلاتا ہے۔ میں بھی اس گھر کے دوسرے کمرے میں رہتی ہوں۔ یہ ماں مقدمہ کر رہی ہے بیٹے کے لیے، لیکن یہ میرے کمرے میں 5 منٹ کے لیے بھی نہیں آتا۔ اس کے لیے عدالت کو چاہیے وہ میرے بیٹے کو پابند کرے، وہ روزانہ 1 مرتبہ میرے کمرے میں مجھے دیکھنے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے آ جایا کرے۔ جب ماں نے مقدمہ کیا تو بیٹے نے بھی مقدمہ لڑنے کے لیے تیاری کر لی۔ ماں نے بھی وکیل بنا لیا اور بیٹے نے بھی وکیل بنا لیا۔ جب دونوں کے وکیل جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو جج صاحب نے مقدمے کی سماعت کے بعد فیصلہ دیا، عدالت آپ کے بیٹے کو آپ کے کمرے میں 5 منٹ کے لیے آنے پر مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ مقامی قانون ہے صاحب اولاد جب 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چاہے تو کچھ وقت دے دے یا بالکل علیحدگی اختیار کر لے۔ رہی بات کتے کی تو کتے کے اس کے اوپر حقوق ہیں جن کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اگر ماں کو کوئی تکلیف ہے تو اس کو چاہیے وہ حکومت سے رابطہ کریں اور اسے بوڑھوں کے گھر میں لے جائیں گے اور وہ وہاں جا کر اس کی خبر گیری کریں گے۔ اب بتائیے جہاں ماں اور بیٹے کا یہ حق، یہ تعلق ہوگا، وہاں پر زندگی کیسے پرسکون ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ ماں کا بھی خیال رکھنا ہے، باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، بیٹے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر، ہمارے ایک انجینئر ایک مضمون پڑھا رہے تھے، کہنے لگے میں نے جرمن سے ایک کورس کیا جس میں آفس میں کام کرتا تھا۔ اس آفس میں میرے ساتھ والے کاؤنٹر پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ ایک دن وہ دیر سے آفس میں پہنچی، میں نے دیکھا کہ پریشان سی لگ رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا مشکل درپیش آئی؟ وہ کہنے لگی میں اپنے والد کے گھر میں رہتی تھی، میرے والد مجھ سے بہت زیادہ کرایہ وصول کرتے تھے۔ کچھ دنوں سے کسی آدمی نے ان کو زیادہ کرایہ دینے پر آمادہ کیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم بھی کرایہ بڑھاؤ، پھر میں دوسرے آدمی کے ساتھ معاملہ طے کر لوں گا۔ میں نے کہا میرے سالانہ ترقی آنے والی ہے، اس کے بعد میں زیادہ کرایہ دینا شروع کر دوں گی۔ مگر وہ 2 روز پہلے آئے اور کہنے لگے میں نے اس آدمی سے بات چیت کر لی ہے، لہذا تم اپنے لیے جگہ کا بندوبست کر لو۔ مجھے نئے مکان کا بندوبست کر کے اپنا سامان شفٹ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے میں آج تھکی ہوئی ہوں اور پریشان حالت میں دفتر پہنچی ہوں۔ تو میرے بھائیے، آپ دیکھیے مغربی ممالک کے حالات، دیکھیے کیسے ماں باپ کے ساتھ، کیسے بیٹی کے ساتھ اس کے تعلق ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہماری زندگی جانوروں سے بدتر ہو جاتی۔ جس طریقے سے ان لوگوں کی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ یہی ہمیں سمجھاتا ہے بیٹے کے ساتھ کیسا وہوار اور کیسی محبت کرنی ہے، ماں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اعز و اقربا کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اپنوں کے ساتھ تعلق کیسے کرنے ہیں، بیگانوں کے ساتھ تعلق کیسے کرنے ہیں۔ امام
امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، آپ کے اپنوں کے ساتھ تعلق کیسے تھے، بیگانوں کے ساتھ تعلق کیسے تھے، آپ کے اپنے کیسے تھے، آپ کے بیگانے کیسے تھے، تو میرے بھائیوں ہمیں پتہ چلے گا زندگی کیا ہے۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور ہمیں اسے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارنا ہے، اللہ کے حکموں پر گزارنا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکام اور نبی کے طریقوں کو زندگی میں لائیں گے تو ہماری زندگی ہوگی۔